بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و سامعین محترم، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے صبر اور برداشت۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو دو چیزوں سے تم مدد چاہو، اس میں نمبر ایک پر صلاح ہے، گویا عبادت کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو، اور دوسرا صبر کے ساتھ۔ اور ایک مقام پر خود ہی ارشاد فرما دیا کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں گا، گویا فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر جو معاشرے میں دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، لوگ اس کو در حقیقت صبر سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ صبر میں اور برداشت میں بہت بڑا فرق ہے۔ گویا جس چیز کو انسان برداشت کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ صبر کس چیز کا نام ہے یہ جان لیں، اور برداشت کس چیز کا نام ہے۔ برداشت وہ ہے کہ جب انسان ہر چیز کا فیصلہ اور ہر چیز سے متعلق بات کو اپنی حد تک رکھتا ہے، وہ خود اس کو ہینڈل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو خود سولو کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان مسائل کو میں خود دیکھوں۔ جبکہ صبر کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو گویا صبر کا معاملہ یہ ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ گویا صبر کا معاملہ انسان کی حد تک نہیں ہے۔ صبر میں انسان پھر کیا کرتا ہے، اپنے تمام مسائل، تکالیف اور ہر چیز کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے۔ صبر میں یہ ہے۔ برداشت میں کیا ہے کہ انسان اس کو خود حل کرنا چاہتا ہے، اس کو خود سالو کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایسی چیز کو اپنے خود پر مسلط کر لیتا ہے جس کو اس کو کرنا نہیں چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی کچھ لوگوں کی مثال دی گئی ہے، وہ اپنی طرف سے مظلوم ہوں گے، فرشتے ان سے ان کا حال پوچھیں گے تو وہ اپنی مظلومیت سنانے کی کوشش کریں گے۔ وہ کہیں گے ہم تو بڑے مظلوم ہیں، ہم پر تو پہلے سے ظلم ہو چکا ہے، اے فرشتوں تم ہمیں کیوں جگاتے ہو؟ تو فرشتے اس پر نالاں ہوں گے، ان سے خفا ہوں گے، بلکہ یہاں تک مفسرین لکھتے ہیں ان کو سزا دی جائے گی کہ کیا اللہ کی زمین کم پڑ گئی تھی؟ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تم کسی اور جگہ پر کیوں نہیں گئے؟ گویا ظلم سہنا، اگر ظالم حکمران ہے، آپ اس کا ظلم سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، تو گویا یہ معاملہ آپ خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم ظالم سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ ظلم سہنے والا ہے، اور اس نے، اب آپ دیکھیں فرعون کے معاملے میں، دیکھیں فرعون ایک بستی میں تھا اور وہاں پر اس نے ظلم و ستم شروع کیا۔ اب ظاہری بات ہے فرعون ڈائریکٹ بادشاہ تو نہیں بنا ہوگا نا، اس نے ایک عرصہ گزارا ان کے درمیان، اور اس نے اپنا ظلم، اپنا جبر اس نے شروع کیا۔ لوگ برداشت کرتے رہے، لوگ برداشت کرتے، تو فرعون کو فرعون بنانے میں اس کی رعایا کا بہت بڑا ہاتھ، وہ اس کو برداشت کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ ایک سلطنت کے اوپر آ کے کھڑا ہو گئے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد شخص تھے جنہوں نے اس کے خلاف علم بلند کیا، اور اس پر اسی غلطی کو واضح کیا، اور نہ صرف واضح کیا بلکہ وہاں پر جو لوگ تھے ان کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا کہ یہ جو تم برداشت کر رہے ہو اس کو صبر نہیں کہتے، یہ تم نے اس کو ظالم بنایا، اور تم خود اس سے زیادہ جو اس وقت مظلوم بنے ہوئے ہو، در حقیقت تو مظلوم نہیں ہو۔ اگر آپ دیکھیں سب سے بڑی بات دیکھیں، ایک تو صبر یہ ہے کہ آپ ہر معاملے کو اللہ کے ہاتھ سے رکھتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا امتحان تب آتا ہے جب انسان تبلیغ کرتا ہے۔ تبلیغ میں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہر شخص دوسرے کو تانا دے، اور چھوڑو جی آپ بہت بڑے مفسر آئے، آپ بڑے جی بڑے علامہ صاحب ہیں، بڑے جی مبلغ، ہم جانتے ہیں تجھے جی تو کیا تھا، یہ تھا وہ تھا، جس طرح آپ کو ٹیز کریں گے، تو اس کے اوپر برداشت کرنا، اس پر خاموش رہنے، اس کو صبر کہا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کسی فرم میں کام کر رہے ہیں، کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں جہاں پر ملازمین بھی ہیں، آپ کے افسران بھی ہیں، وہاں پر افسر کسی بات پر آپ کو نالاں ہوتا ہے آپ سے، اگر تو وہ جائز بات ہے تو خود کو درست کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلا ضرورت آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے تو اس پر لب کشائی کرنا آپ کے لیے فرض ہے، اور اگر آپ لب کشائی نہیں کرتے تو اس کے ظلم کا حصہ آپ بنیں گے۔
آپ نے اس کو اکسایا ظلم کرنے پر، لہذا وہاں پر جو آپ کر رہے ہیں، خاموشی اختیار کر رہے ہیں، اس کو صبر نہیں کہا جائے گا۔ اگر دیکھیں، اگر صبر اسی ڈیفینیشن کو کہا جاتا ہے تو حضرت امام علی مقام جب کرب و بلا مر گئے، ان دو پہاڑیوں کے درمیان، کرب اور بلا کی جو پہاڑیاں تھیں دونوں، ان کے درمیان میدان جو لگا تھا، اس میدان میں آپ کو تو چاہیے تھا صبر کرنا، جس کی ڈیفینیشن ہم جانتے ہیں کہ اس کو صبر کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا لشکر کھڑا تھا، آپ اپنی ازواج کے ساتھ تھے، بچوں کے ساتھ تھے، دوسری خواتین تھی، بہن بھائی تھے، دوسرے بچے تھے، آپ کو تو چاہیے تھا وہاں پہ صبر کرنا، خاموشی۔ در حقیقت وہ صبر نہیں کہلائے گا۔ پھر کیا، اگر آپ وہاں پر خاموش ہو جاتے تو یہ تو نظام ہی سارا خراب ہو جاتا۔ لہذا آپ نے ظالم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور آپ نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اور پھر دیکھیں، صبر یہاں پر ہے اللہ کی دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ جب آپ نے اس لشکر کے ساتھ ٹکراؤ لیا تو اس میں 6 ماہ کا بچہ بھی شہید ہوا، تو اس پر آپ نے صبر کیا، واہ ویلا نہیں کیا، روئے نہیں، زاروں کے تار نہیں روئے، بلکہ کہا اے میرے پروردگار، کیا تو مجھ سے اب راضی ہے؟ تو سامعین محترم، یہ صبر ہے۔ اور خود دیکھیں، دین کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی مثال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کہا، قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مکے والے آپ کو مجنوں کہتے تھے، آپ کو شاعر کہتے تھے، آپ کو ساحر، جادوگر کہتے تھے، اتنے بڑے بڑے القابات، بلکہ کچھ لوگوں نے تو دوسری طرح الفاظ، بڑے غلط الفاظ کسنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا انٹل انلیس کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا کہ اب اس سرزمین کو چھوڑ کے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور خود دیکھیں، حضرت زید کے معاملے میں جب انہوں نے اپنی بیگم کو ڈائیورس کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے محمد اب تم اس سے شادی کرو۔ اور یہ یقین کریں، اتنا بڑا واقعہ اصل میں ہمارے بچوں کو اس طرح بتایا نہیں جاتا۔ اب آپ دیکھیں، کلچر ہے کہ وہاں پر بہو کو، جو منہ بولا بیٹا ہے، اس کو حقیقی بیٹا مانا جاتا ہے، اور نہ صرف حقیقی بیٹا مانا جاتا ہے بلکہ اس کی زوجہ کے ساتھ نکاح کو بھی حرام سمجھا جاتا ہے، اس کو اپنی پراپرٹی میں حصہ دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا اقدام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے سوسائٹی کا حصہ تھے، ذہن میں آیا ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ خود اصحاب دیکھیں اسی کلچر کا حصہ تھے نا، وہیں سے وہ آپ کو ماننے والے بنے۔ تو جب اللہ کی طرف سے حکم آیا تو آپ دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے معاملے کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اے محمد تم بات کرنے سے ڈر رہے ہو یہ تو تم نے کچھ نہیں کیا۔ گویا جہاں پر صبر کرنا ہے وہاں پر صبر کرنا ہے، اور جہاں پر آپ اپنی کورٹ میں مسئلہ لے کر آئیں گے، آپ خود اس کو سولو کرنا شروع کر دیں گے، خود برداشت کرنا شروع کر دیں گے، ظلم سہنا شروع کر دیں گے، تو یاد رکھیے گا اس کو صبر نہیں کہا جاتا۔ صبر صرف وہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے کیا انعامات فرمائے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ قالوا ان اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو مصیبت ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہاں پر جو 2-3 آپ کو مثال میں نے پیش کی، اس میں صرف ایک بات یاد رکھیے گا کہ صبر آپ اللہ کی ذات کے اوپر کر رہے ہیں، جو اس کی طرف سے مصیبت آئی ہے اس پر خاموشی اختیار کر رہے ہیں، لیکن زمینی معاملات میں اگر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو وہ صبر نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ برداشت کہلائے گا، اور ظالم کو مزید موقع ملے گا ہم پر ظلم کرنے کا۔ تو یہ 2 چیزیں آج میرا بیان کرنے کا مقصد تھا۔ ایک تو یہ کہ جب آپ پر مصیبت آئے تو یاد رکھیے گا ہمیں اس میں ایکٹ کیا کرنا ہے۔ اگر آپ بلا ضرورت کسی کی بات کو سہ جاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ برداشت کر رہے ہیں، صبر نہیں کر رہے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، اور صبر کے بارے میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاح کے ساتھ اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو۔ دعا ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہمیں صبر جمیل اور اجر عظیم، ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔